اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اس درس قرآن کی ہفتہ وار نشست میں ہم سب اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ حاضرین محترم، یہاں ہمارا یہ مل بیٹھنا، آپ کی ہفتہ وار یہ نشست کرنا، آپ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ نے جو مومنوں پر اس کے اہل و عیال، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست، اس کے محلے دار، اس کے کولیگز، اس کی جاب کے ساتھی، اس کے کاروبار کے بزنس کے ساتھی، ایک مومن پر جو اللہ نے ان سب کے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کا ایک ذریعہ آپ کی یہ نشست بھی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیسے؟ کہ میں نے جو عرض کی کہ اللہ نے مومن پر، میں پھر جملہ دہراتا ہوں، مومن پر جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں، سب سے پہلے اس کے گھر والوں کے، پھر اس کے دوست احباب کے، اس کے رشتہ داروں کے، اس کے محلے داروں کے، اس کے ساتھ کام کرنے والوں کے، اس کے بزنس پارٹنرز کے، الغرض کسی ایک دفتر میں کام کرنے والوں کے، اللہ نے جو مومنین پر ان سب کے حق رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کا ایک ذریعہ ہماری آج کی نشست بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، اب یہ میرے خیال سے کئی سال سے چل رہی ہے نشست، اور میری پہلی بار حاضری ہے، اور مجھے محترم قبلہ علامہ محمود مسعود قادری صاحب تو تشریف لاتے رہتے ہیں پہلے کئی بار یہاں پر، اور آپ کا ذکر خیر وہاں ہمیشہ ہوتا ہے آفس میں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ایک پرانی شناسائی ہے۔ میں نے جو آیا مبارکہ تلاوت کی، میں چاہوں گا کہ اس کی روشنی میں ہم اس کے سارے پہلوؤں کو یاد کر لیں، اور یقیناً ہمارا یہاں مل بیٹھنا اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اے میرے بندو جنہوں نے میرے حبیب کے دعوت کو، میرے حبیب کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اے وہ بندو جو میرے مصطفیٰ کو مان چکے ہو، اے وہ میرے بندو جو میرے حبیب کے نقش قدم اور میرے حبیب کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا ارادہ کر چکے ہو، اے میرے بندو جو میرے حبیب پر ایمان لا کر اپنا سب کچھ میرے مصطفیٰ کے سپرد کر چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اے میرے حبیب کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لینے والوں، سن لو۔ مولا کیا سنیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل و عیال کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جسے میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے براہ راست ہر مومن کو حکم دیا کہ اے وہ بندے جس نے مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کر لیا ہے، مومن وہی ہوتا ہے جو حضور کی غلامی میں آ گیا، جس نے میرے مصطفیٰ کی نسبت کا، غلامی کا، محبت کا، عشق و ادب کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب سن لو، تم پر پہلا کام یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔
انسان بھی ہیں اور بولیے پتھر بھی ہیں. یعنی اس قدر شدید آگ ہے کہ پتھر بھی پگھلا دے گی، اس کا ایندھن پتھر بھی ہیں. وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اب یہاں ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ اہلیکم، اہل سے مراد کیا ہے. یہاں تک بات جو میں نے عرض کی مجھے لگتا ہے کہ بات سمجھ آ گئی. اہل سے مراد کیا ہے، اہلیکم کا مطلب کیا ہے، کون ہے اہل والے. اہل سے مراد کیا صرف وہ لوگ ہیں جو ایک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہیں؟ اہل سے مراد کیا صرف بیوی، بچے، اولاد ہے، والدین ہیں، یا اہل سے مراد کچھ اور ہے؟ تو یہاں اہل کا فرق بیان کیا مفسرین نے. سنیے گا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آل، کیا، جسے ہم کہتے ہیں آل رسول. ہم عام طور پہ بولتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے آل اور ایک ہوتا ہے اہل. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کیا، آل اور بولیے اہل. آل تو بڑا مشہور ہے جی، حضور کی آل ہیں. ایک ہے اہل جس سے مراد اہل بیت بھی ہم لیتے ہیں. یہ دو لفظ عربی زبان میں کسی بھی شخص سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب مفسرین یہاں فرق بیان کرتے ہیں. اگر لفظ آل ہو تو آل کا مطلب ہے صرف وہ جو اس کی اولاد یا اس کی نسل سے آگے چلے، اسے آل کہتے ہیں. اور اہل کون ہوتے ہیں؟ اہل سے مراد جس کا تعلق اس شخص کے ساتھ جڑتا چلا جائے وہ اس کی اہل میں شامل ہو جاتا ہے. آل ہو تو صرف اولاد، ذریت ہے، اور اگر اہل ہو تو صرف اولاد نہیں، یعنی ایک چار دیواری میں ایک گھر میں رہنے والے لوگ نہیں. اہل سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کا تعلق اس بندے سے جڑ جاتا ہے، وہ اس کی اہلیت میں آ جاتا ہے. یہاں رب کائنات نے یہ حکم دیا، اے میرے بندے، جب میرے حبیب کی غلامی تو نے اختیار کر لی، اب سن، جس کا تعلق تجھ سے جڑا ہے، بھلے وہ گھر میں ہو، بھلے وہ کاروبار میں ہو، بھلے وہ دوست ہو، بھلے وہ محلے دار ہو، جس کا کنیکشن تیری ذات سے جڑا ہے، اب تجھ پر لازم ہے ہر لمحے کوشش کر کہ اسے اس دوزخ کی آگ سے بچا لے. اسے اس دوزخ کی آگ سے بولیے بچا لے. تو اہل اور آل، یعنی یہاں اللہ نے اہلیکم سے مراد صرف گھر والے مراد نہیں، جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، بھلے وہ دوست بنا، بھلے وہ آپ کا والد بن کے آپ کے ساتھ تعلق بنا، آپ کا بیٹا بن کے تعلق بنا، آپ کی ماں بن کے تعلق بنا، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر بن کے آپ کے ساتھ تعلق بنا، آپ کے کاروبار میں آپ کے ساتھ تعلق بنا، یعنی جس طریقے سے بھی اس کا کنیکشن آپ کی ذات سے جڑا، وہ آپ کے قریب آیا. اب اہلیکم کے اندر داخل ہوا. رب کائنات نے فرمایا مومن تجھ پر حق ہے میرے بندوں کا، اگر تجھے یہ شعور ملا کہ تو میرے قریب ہوا، مولا کے قریب ہوا، میرے حبیب کے قریب ہوا، میرے حبیب کے دین کو اپنی ذات پر لاگو کرنے لگا، اب سن لے، اس کو صرف اپنی ذات تک نہ رکھ، اہلیکم، اپنے اہل و عیال پر بھی اسی قاعدے کو لاگو کر. تو میں چونکہ پہلی نشست ہے تو میں مبارکباد بھی آج پیش کروں گا کہ آپ نے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ جیسے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا، ایک تسلسل کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی. اب اس نشست کا مقصد و فائدہ، پہلا مقصد کیا ہے کہ صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہونا. کیا بولیے؟ اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہونا. اب تعلق جڑ گیا نا، اہلیکم کے تحت آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا تعلق آپ سے جڑ گیا، ان کی ذمہ داری اللہ نے مومن پر ڈال دی. اے بندہ مومن، اب تجھ پر میری یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ پہلے یہ کام
صرف میرے نبی کرتے تھے، پھر جب میرے حبیب تاجدار کائنات امام الانبیاء تشریف لائے، اب مصطفیٰ کے بعد اب نبی نہیں آ سکتا۔ اب اے بندہ مومن، تجھ پر لازم ہے وہ کام جو پہلے نبی کیا کرتے تھے، اب وہ کام تو اپنے ذمہ لے لے، اب وہ کام تو اپنے ذمہ لے لے۔ اہلیکم، اب اہلیکم میں سب سے پہلے تو اولاد ہے، جن کی تربیت کرنا، جنہیں اچھے اور برے کی تمیز دینا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے بولیے؟ اولاد۔ اور اولاد کی تربیت بھی تب درست ہو سکتی ہے جب انہیں اچھی صحبت ملے۔ کیا ملے؟ یہ سن لیں، صحبت کے بغیر نہ کوئی اچھا بنتا ہے نہ کوئی برا بنتا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے کسی کو صحیح طریق پہ چلانے کا یا غلط راستے پہ چلانے کا۔ اگر صحبت صالح مل جائے تو انسان صالح لوگوں میں شامل ہوتا ہے، اور اگر صحبت طالح لوگوں کی مل جائے، شیخ سعدی نے فرمایا تھا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اے بندے، تجھے اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی۔ یہ عمر بھر صوفیہ جو سارا زور دیتے رہے صحبت پر صحبت پر صحبت پر، اب شیخ سعدی نے نچوڑ یہ نکالا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ آپ فرماتے ہیں بندے، تجھے اچھی صحبت ملے تو تجھے اچھا بنا دے گی، اور بری صحبت ملے تو تجھے برا بنا دے گی۔ اب میاں محمد بخش نے اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں، پنجابی میں یہی بات سمجھائی۔ آپ فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزارا، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ ہلے آن، وہ شیخ سعدی نے فارسی میں بات کی، وہی بات میاں صاحب نے پنجابی میں کی، اور اسی بات کو اگر مولا روم سے سیکھیں، مولانا جلال الدین رومی مثنوی کے اندر فرماتے ہیں یہی بات۔ آپ فرماتے ہیں ہیچ کس از نزد خود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیزے نشد۔ اب یہ فارسی ہے مگر میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ہیچ کس از نزد خود چیزیں نشد، کوئی بھی اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا۔ نشد کا معنی ہے نہیں ہوتا، چیزیں نشد کوئی چیز نہیں ہوتا، کوئی بھی اپنے آپ بولیے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا۔ مولا روم نے قاعدہ دے دیا، اصول دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں ہیچ کس از نزد خود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیزے نشد۔ مثال دے کر کہتے ہیں جیسے کوئی لوہا خود بخود تیز خنجر نہیں بنتا۔ ایسا ممکن ہے کہ لوہا خود بخود ہی خنجر بن جائے؟ نہیں بن سکتا۔ لوہا کسی کے ہاتھ جاتا ہے، کوئی شخص اسے ہاتھ لگاتا ہے، پھر بٹی میں ڈالتا ہے، آگ میں تپاتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر ضربے مارتا ہے، کوٹتا ہے، کوٹ کوٹ کے پھر بٹی میں ڈالتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر کوٹتا ہے۔ جب بار بار کا عمل اس لوہے پر چلتا ہے، مولا روم فرماتے لوگوں وہی لوہا جو کچھ نہ تھا جب کسی کے ہاتھ آیا تو اس نے اسے تیز خنجر بنا دیا۔ پھر مولا روم فرماتے ہیں ہیچ حلوائی نشد استاذ کار۔ اب ہمارے ڈاکٹر صاحب اینکیں لگاتے ہیں، کسی کی بینائی درست کرتے ہیں۔ آپ کے پروفیشن اپنے اپنے، آپ اپنے اپنے کام کرتے ہیں ہر کوئی۔ اب ان کا کام ہے یہ کرنا، تو میں اگر یہ کام کرنے لگ جاؤں تو میں لوگوں کی آنکھیں خراب تو کر سکتا ہوں، صحیح نہیں کر سکتا کیونکہ میرا کام نہیں ہے۔ تو مولا روم فرماتے ہیں ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، کوئی حلوائی بڑا استاذ نہیں بنتا، کوئی حلوائی بولیے بڑا استاذ نہیں بنتا، بڑا استاذ نہیں بنتا۔ وہ کب بنتا ہے؟ تا شگرد شکر ریزے نشد، جب تک
وہ کسی بڑے استاذ کی صحبت میں نہیں آتا، اس کی سنگت میں نہیں آتا، اس کے قریب نہیں آتا، وہ جب بڑے استاد کی شاگردی میں آتا ہے وہ اسے بڑا استاذ بنا دیتا ہے۔ یہ ساری بات کر کے یہ تسلسل آگے اشعار کا، پھر مولا روم اپنی بات کرتے ہیں۔ اب مولا روم کو چھوٹی شخصیت نہیں ہے، مولا روم وہ شخصیت ہے کہ جن سے لوگ علم حدیث، علم فقہ، علم فلسفہ لینے کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ یعنی کہ آپ کا مقام پہلے سے تھا، مگر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری بات کر کے فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نشد۔ لوگوں، پہلے میں مولوی تھا، بڑا عالم تھا، لوگ مجھ سے پڑھتے تھے، علم لیتے تھے، علم حدیث پڑھتے تھے، علم تفسیر پڑھتے تھے، فلسفہ پڑھتے تھے، منطق پڑھتے تھے، میں پہلے بھی عالم تو تھا، مگر عالم ہونے کے باوجود مولوی تھا۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، مولوی کبھی مولا روم نہ بنتا تا شاگرد تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک حضرت شاہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آ جاتا۔ اب یہ مولا روم نے نچوڑ دے دیا اپنی زندگی کا۔ آپ نے فرمایا پہلے جو کچھ تھا سب کچھ تھا مگر مولوی تھا، مولا روم نہ تھا۔ مولا روم کب بنا؟ جب مجھے شاہ شمس تبریز نے اپنی صحبت میں لے لیا، اپنی سنگت میں لے لیا۔ اس لیے یہ صحبت ہے، اور آج کے دور میں صحبت کا تصور بدل گیا۔ صحبت دو طرح سے ملتی ہے، کتنے طریقوں سے بولیے؟ اب میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں تاکہ بات ہم سمیٹ لیں۔ صحبت کتنی طرح سے ملتی ہے؟ دو طرح سے۔ وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ توجہ ہے پوری میری طرف؟ دو طریقے کون سے ہیں؟ صحبت کے حصول کے دو ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے آپ کسی کو دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں، اس کو دیکھ کر اس کی صحبت پا لیں، اور دوسرا طریقہ ہے آپ دیکھ نہیں سکتے مگر آپ اس کو سن لیتے ہیں۔ آپ اس کو، کیونکہ دو ہی ذریعے ہیں ادراک کے، آپ اس کو دیکھ کر اس کی صحبت پا لیں، اس کو سن کر اس سے فیض پا لیں۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کیسا ہے، پھر آپ اس کو سن لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے بولتا کیا ہے، بولتا کیسا ہے۔ دو ذریعے ہیں، یعنی کاملاً صحبت ان دو طریقوں سے ملتی ہے، دو طریقوں سے۔ اب دو طریقے وہ جو کامل صحبت دیتے ہیں، مجھے بتائیے آج کے دور میں ان دونوں طریقوں کو پانے کے لیے پہلے لوگوں کو سفر کرنا پڑتا تھا، لوگ سفر کرتے تھے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو یہاں بیٹھ کر دنیا کے کسی کونے میں بندہ بیٹھا ہو اس کو دکھا بھی دیتا ہے، اس کو سنا بھی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب صحبت کے حصول کا ذریعہ یہاں آ گیا، اس کے اندر آ گیا۔ اب یہاں سے اچھی صحبت بھی پا سکتے ہیں، یہاں سے بری صحبت بھی پا سکتے ہیں، مگر بری صحبت کے دروازے بہت کھلے ہیں، ہر وقت کھلے ہیں، ہر جگہ کھلے۔ آپ اس کو کھولتے ہیں، آپ کو بری صحبت سامنے نظر آتی ہے۔ اس لیے وہ جو پہلا دور تھا صحبت تب بھی ضروری تھی۔ اس دور میں وہ صوفیاء جو اتنا زور صحبت پر دیتے تھے، اگر وہ اس دور میں ہوتے تو مجھے بتائیے وہ کتنا زور دیتے۔ یعنی اب تو پہلے تو سفر کرنا پڑتا تھا، اب سفر نہیں کرنا پڑتا، آپ اکیلے کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھ کر دنیا کے کسی شخص کی صحبت پا سکتے ہیں۔ اس لیے اب بڑا ضروری ہو گیا کہ اچھی صحبت ہمیشہ قائم رکھی جائے، اچھی صحبت ہمیشہ اختیار کی جائے۔ اور یہ جو میاں صاحب نے فرمایا برے بندے دی صحبت یارو، یہ آپ کا جو شعر ہے یہ مصطفیٰ کی حدیث کی تشریح ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب سنیے گا حدیث مصطفیٰ، یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے ہدایت الامہ، اس کے اندر بھی یہ حدیث درج ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، لوگوں
اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے عطار کی دکان. قربان جائیں آقا آپ کی شان پر. حضور سمجھاتے بھی کس انداز میں ہے بات. فرمایا صحبت صالح اس کی مثال دی میرے آقا نے, جس کو میاں صاحب نے اپنے شعر میں پڑھا. حضور نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے عطار کی دکان. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی بات نہیں کی, عطار کی دکان کی پھر 3 آگے مزید باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا اگر عطار کے دکان پہ تم جاؤ تو یا تو تم اس سے سودا خرید لوگے, اس سے سودا بولیے, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ اس کو پے کر کے اسے سودا خرید لیں گے. پہلی چیز حضور نے فرمایا اچھی صحبت ایسے ہے جیسے عطار کی دکان, کہ کوئی اس دکان پہ جائے اس سے سودا خرید لے, اور اگر خرید نہیں سکتا تو ممکن ہے جس دکان پہ جائے وہ تحفے میں خوشبو دے دے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ خرید لے, اگر خرید نہیں سکتا تو ممکن ہے وہ دکان والا تحفتاً خوشبو دے دے, چل یہ تھوڑی سی لے جا. 2 باتیں. پھر حضور نے اگر وہ خرید نہیں سکتا اور تحفے میں بھی نہیں ملتی, پھر فرمایا جب تک وہ اس دکان پر رہے گا تب تک تو فائدہ پاتا رہے گا. آقا علیہ السلام نے یہ مثال دے کے فرمایا اچھی صحبت ایسے ہے, یا تو تم کسی اچھی صحبت میں جا کر اس سے فیض پالو گے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے تم خود اتنی محنت نہیں کر سکتے کہ فیض پاؤ, وہ اللہ کا ولی, وہ نیک بندہ نگاہ ڈال کر فیض دے دیتا ہے. پھر حضور نے فرمایا اگر وہ فیض نہ بھی دے تو جب تک وہاں مجلس میں رہے گا تب تک اللہ کی رحمت کا نزول اس پہ ہوتا رہے گا, تب تک اللہ کے انوار و تجلیات اس بندے پر اترتے رہیں گے. اس لیے فرمایا اچھی صحبت. اب یہ جو صحبت ہے اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی شخص سیدھے رستے پہ چل پڑے, کیونکہ سیدھا رستہ سورہ فاتحہ کے اندر اس نے دکھایا تو وہاں بھی یہی فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ساتھ ہی جوڑ دیا, فرمایا سیدھا راستہ کون سا؟ وہ راستہ جس راستے پر میرے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اب یہاں میرا سوال ہے, توجہ سے سنیے گا. صحبت, ہم بات کر رہے ہیں صحبت کی. اللہ رب العزت نے ایک یہ جو جانور ہے کتا جسے ہم بولتے ہیں, اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کلبن. کیا بولتے ہیں بولیے؟ کلبن. اب میرا سوال ہے کہ یہ جو لفظ کلب ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں, کلبن بولنے سے کیا کسی کو نیکی ملتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ملتی. اب سنیے گا, میں نے جواب اس لیے لیا تاکہ بات سمجھا سکوں. جواب سوال کرنے کا مقصد, اب آپ کو جب یہ جواب دوں گا تو کبھی بھولے گا نہیں. یعنی کلبن کتا, اس کو بولنے سے نیکی نہیں ملتی, ثواب نہیں ملتا. یہ ایسا جانور ہے جو نجس عین ہے, جس کے بارے میں فقہا نے کہا اس کی جلد بھی استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کئی جانور ہیں جو حرام تو ہیں مگر ان کی جلد, ان کے بال استعمال ہو سکتے ہیں, وہ نجس عین نہیں. مگر کتا ایسا جانور ہے جو نجس عین ہے, جس کی کھال جلد بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. مگر قربان جائے سنیے گا, اگر وہی کتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق جوڑ لے, اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ جائے, قرآن اسی کتے کو قرآن کے اندر رب کائنات ذکر کرے, فرمائے کلبہم باستم ذراعیہ بالوسید. لوگوں سن لو, وہ کتا جو نجس عین تھا اگر میرے نیک بندوں کی صحبت میں آ جاتا ہے پھر اس کتے کو بھی میں قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں. ہے کتا, ہے نجس عین. سورہ کہف پڑھی ہے میں نے, سورۃ الکہف 15واں پارہ. اگر وہی کتا اللہ کے بندوں کی سنگت اختیار کر لے, اللہ فرماتا ہے پھر کتے کو بھی میں اکیلا نہیں چھوڑتا, ولیوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. ولیوں کے, بولیے نا, ولیوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں. جہاں ولیوں کا تذکرہ کرتا ہوں
اور فرماتا ہوں کہ اگر وہ ولی 2 تھے تو تیسرا کتا تھا، اگر وہ 2 تھے تو بار بار ذکر کیا، 3 تھے تو چوتھا کتا تھا۔ اب سوال میرا یہ ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کے جو ولی اصحاب کہف تھے وہ 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے یا 5 تھے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ کیا خیال ہے جی؟ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یعنی میں نے اسد بھائی سے پوچھا کہ کیا گفتگو کروں، تو انہوں نے جو مجھے حکم دیا تو میرا ذہن پھر اس طرف چلا گیا کہ میرا دل چاہا کہ آج پہلی نشست ہے تو یہی گفتگو کی جائے۔ اب میرے پاس 5 سے 7 منٹ ہے، میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو۔ وہی کتا جو نجس عین ہے، اس نے نسبت قائم کی اللہ کے ولیوں سے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب ایک بار نہیں بنایا، بار بار بنایا۔ فرمایا اگر 2 تھے تو تیسرا کتا، 3 تھے تو چوتھا کتا، بار بار۔ پھر کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا۔ مولا تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، تو عرفہ ہے، تجھے کیا ضرورت کہ تو بتائے کہ کتا بیٹھا کیسے تھا؟ فرمایا کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا جو کتا تھا وہ بازو بچھا کر پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مولا یہ قرآن ہے، توجہ ہے مولا یہ قرآن ہے، اس میں تو کتے کے بیٹھنے کی بات بتا رہے کہ کیسے بیٹھا تھا؟ اتنا خاص کتا ہے کہ ہمیں کیا غرض کہ وہ کیسے بیٹھا؟ مولا ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے کہ وہ کیسے بیٹھا؟ وہ جیسے بھی بیٹھا اس سے ہم نے کیا لینا ہے؟ مولا یہ کتاب ہدایت ہے جو انسانیت کو ہدایت دیتی ہے۔ کتے کے بیٹھنے کے طریقے سے انسان کو کیا ہدایت ملتی ہے؟ رب نے بتایا لوگوں وہ کتا تھا مگر میرے ولیوں کا تھا۔ اب میں نے اس کتے کو اتنا مقام دیا، جہاں ولی کا ذکر کیا وہیں کتے کا ذکر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جہاں ولی کا ذکر کیا، چونکہ ولیوں کے بیٹھنے کی بات تھی تو پھر کتے کے بیٹھنے کی بات بتائی۔ پھر اس کا بھی ذکر ضروری تھا کیونکہ تھا ان کے ساتھ۔ اب سوال یہ تھا، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ کہف 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے یا 5 تھے؟ تو یہ کیوں کہا 2 تھے تو تیسرا کتا، 3 تھے تو چوتھا کتا؟ یہ کیوں کہا؟ مولا تجھے تو خبر ہے۔ اس نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کتنے ہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے میں کتے کا ذکر بار بار کروں، بار بار کروں۔ بتانا چاہتا ہوں اپنے حبیب کی امت کو اس قرآن کے ذریعے کہ یہ جو صحبت ہے، اگر اچھی صحبت مل جائے تو پھر میاں صاحب نے فرمایا فضل تیرے نہ لوہے تر دے، پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے۔ کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے، کیونکہ جب جڑ جاتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ پھر اللہ اس کو الگ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں میرے بندے کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب جہاں میرا بندہ رہے گا وہیں تو رہے گا۔ تو یہ صحبت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ اب یہ جو ہماری بچے بیٹھے ہیں اور آپ والدین بیٹھے ہیں، اب میں آخری 5 منٹ اور یہ پوری توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ دل میں اتاریے گا۔ میں حضور کی اہل بیت طہار کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یعنی دیکھیے، جب کوئی والدین چاہے کہ اولاد بڑا بنے، کیا بنے؟ نیک بنے، اعلیٰ منصب پر جائے، تو پھر والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر وہاں سستی نہیں چلتی، پھر وہاں غفلت نہیں چلتی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی بات کرتے ہیں، یعنی حضور نے اپنے گھر والوں کی کس طرح سے نگرانی کی اور تربیت کی، کس طرح سے ان کی دیکھ بھال کی۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں بھی اگر سن رہی ہیں تو آج کی ماں کو اور خاص طور پہ اولاد کی تربیت یہ والد پر لازم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتا بیچارہ، وہ تو سارا دن دھکے کھاتا ہے، باہر مزدوری کرتا ہے۔ اب میں پورا ہفتہ یہاں رہتا ہوں، ہفتے بعد گھر جاتا ہوں، میں بچوں کی تربیت کیا کر سکتا ہوں؟ آپ سارا دن ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں تھکے ہوئے، آپ تربیت کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تربیت اس ماں پر ہے جس کی گود
پہلی درسگاہ ہے. میری بہنیں اور بیٹیاں، جس کی گود پہلی درسگاہ ہے، آقا علیہ السلام نے پہلی درسگاہ جس جگہ کو بنایا ہے، وہ آج کی بہن اور بیٹی سن لے، وہ اس کی گود ہے. یعنی بچے کا پہلا مدرسہ، بچے کا پہلا اسکول، بچے کی پہلی یونیورسٹی، اسے جو کہہ لے، پہلی درسگاہ بچے کی جو ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. اس نے وہاں سے پرورش پانی ہے. تو ماں کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کی ماں کو ٹرینر ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے بچے کی ٹریننگ کرنی کیسے ہے. ہر ماں کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ورنہ یہ معاشرہ دن بدن پستی کی طرف اسی طرح چلتا چلا جائے گا. اب آقا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کی، بس یہ آخری بات. مجھے حکم ہے کہ 3 بجے میں نے ختم کرنا ہے، تو منٹ میرے پاس 4 رہ گئے ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی کس طرح تربیت کی. اب چونکہ وقت کا، میں تو صرف ایک ہی روایت پڑھوں گا. اب یہ جو صدقہ اور زکوٰۃ ہے، یہ حضور کی امت پر جائز ہے یا نہیں؟ بولیے. جائز ہے نا. یعنی جو غریب ہو، حقدار ہو، وہ صدقہ بھی کھا سکتا ہے، زکوٰۃ بھی کھا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. مگر قربان جائیں آقا آپ کی شان پر، ساری امت کے لیے صدقہ بھی جائز، زکوٰۃ بھی جائز. جب باری آتی ہے اپنے گھر والوں کی، تو فرمایا 3 دن اے فاطمہ، اے سیدہ، تیرے شہزادے حسن و حسین، اے علی شیر خدا، سن لو، فاقے کاٹ لو، 3 دن بھوکے رہ لو. حسن و حسین کی 3 دن کی بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، مگر صدقے کا لقمہ پیٹ میں جائے گی مجھے برداشت نہیں ہے. اپنی آل پر صدقہ بھی حرام کر دیا، زکوٰۃ بھی حرام کر دی. آقا کیوں، کس وجہ سے؟ فرمایا اس لیے صدقہ مال کی میل اور کچیل ہوتی ہے، یہ مال کو پاک کرتا ہے. صدقہ، زکوٰۃ نکل کر مال کو پاک کرتی ہے. یہ مال کی میل اور کچیل ہے، یہ ان کے بطن میں کیسے جا سکتی ہے جن کے لیے آیت اتری ہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کی طہارت میں آیتیں اتریں، یہ صدقہ اور زکوٰۃ ان کے پیٹ میں کیسے جا سکتا ہے؟ یعنی یہ حضور نے کس لیے کیا کہ چونکہ پتہ ہے حضور کو کہ میرے اس خانوادے نے بڑے منصب پہ جانا ہے، بڑے منصب پہ جانا ہے. ایک وقت آئے گا میرے حسین پر جہاں بڑے بڑے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، مگر حسین تو نے میدان کربلا میں وہ اعلیٰ مثال قائم کرنی ہے کہ علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک سب کچھ لٹا کر بھی مولا کی رضا پر راضی رہنا ہے. میرے آقا جانتے تھے اس نے بڑے منصب پر فائز ہونا ہے، اس لیے صدقہ اور زکوٰۃ ان کے بطن میں داخل نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک دن حضور کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں آئیں، صدقے کی کھجوریں. اب یہ حدیث سنیے گا. صدقے کی کھجوریں آئیں، حضور کے سامنے ڈیر لگا ہوا تھا. مختلف جگہوں سے لوگ جب کھجور توڑتے تھے تو اس کا صدقہ، اس کا عشر نکال کر حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھتے. ڈیر لگا ہوا ہے کھجوروں کا. اندر سے حجرہ مبارک سے وہ ننھے شہزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے باہر. چہرہ مبارک باہر نمودار ہوا، سامنے دیکھا کھجوروں کا ڈیر. ابھی چھوٹے بچے ہیں اور کئی دن کے فاقے بھی ہیں، بھوک بھی ہے. دوڑے دوڑے آئے، کھجوروں کے ڈیر سے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال دی. ایک کھجور صرف پکڑی. اب اس کی آخری حدیث ہیں. اور میری بہنیں اور بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو اس بات کو پلے باندھ لیں. آج کی ماں ان چیزوں سے غافل ہو گئی، بھول گئی کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اگر والد کا کام سارا دن دھکے کھانا ہے، محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنا ہے، تو پھر ماں کی بھی ذمہ داری ہے. آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی، صدقے کی کھجور، عشر کی کھجور. اب راوی کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے دور سے دیکھا
हुजूर ने दौड़ना शुरू किया। आका अलैहिस्सलाम लप के दौड़े और दौड़ते हुए हुजूर ने फरमाया, कख कख आर्मी बिहा, ए शहजादे इस खजूर को फेंक दे। अमा अलिमता अना ला नाकुलु सदका, ए शहजादे इसको फेंक दे। क्या तू नहीं जानता कि हम सदका नहीं खाया करते, ये हमारे लिए जायज़ नहीं। और रावी कहते हैं हुजूर ने आगे बढ़ के आपके मुंह मुबारक में उंगली डालकर खजूर यूं निकाल कर फेंक दी कि एक खजूर भी हलक से नीचे नहीं उतरने दी सदके की, क्योंकि मेरे आका को खबर है कि इन्होंने कल को बड़े मनसब पर फायज होना है। इसलिए आज ज़रूरी है, ये मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी मजलिस उसी का एक ज़रिया है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और अहलीकुम का मैंने बताया कि सिर्फ अपने घर वाले मुराद नहीं, आपके जितने ताल्लुक़दार हैं वो सारे आपके अहल में आते हैं, उन सब का ख्याल रखना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो इस अल्लाह करीम आपकी इस कोशिश को, इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि या मालिक मौला या रब्ब ज़ुल जलाल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से ये जो नशिस्त हमने यहाँ पर आज जिसमें हम शामिल हुए, यहाँ बैठे, या मालिक मौला तेरे कुरान की रोशनी में तेरा ज़िक्र किया, इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या मालिक मौला या रब्ब ज़ुल जलाल इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इसके तवस्सुल से, इस काविश के तवस्सुल से इसके जितने मुंतज़मीन हैं उन सब के घरों में, जान में, माल में, औलाद में, इल्म व अमल में खैर बरकत अता फरमा। अमन, आफ़ियत, सलामती अता फरमा। हर किस्म के शर से बचा। मौला ये जितने बुज़ुर्ग, नौजवान और बच्चे बैठे हैं इन सब को सलामत रख, इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मौला हम सब पर अपना करम फरमा, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत फरमा। हमसे ताल्लुक़ रखने वाले जितने इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गए मौला सब की बख्शिश फरमा। और बिलखुसूस कारी मकबूल साहब की वालदा माजदा मौला इस दुनिया फ़ानी को छोड़ कर तेरी तरफ लौट आई, मौला उनकी बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। दुनिया में रहते हुए कोई गलती कुताही हो गई हो मौला, अमदन सहवन कोई गलती सरजद हो गई मौला, तो अपनी रहमत से माफ़ फरमा। उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, ता हद्दे निगाह कुशादा फरमा। जन्नत की खिड़की मौला उनकी कब्र में खुल जाए, कब्र में पहचाने मुस्तफ़ा नसीब हो। और हम सब को मौला कब्र में पहचाने मुस्तफ़ा नसीब हो, और क़यामत के दिन हम सब को हुजूर के झंडे के नीचे जगह नसीब हो, हुजूर के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर नसीब हो। या मालिक मौला ये जितने लोग एहतमाम करते हैं इन सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, और हम सब को इसको हमेशा इसी तरह कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। डॉक्टर साहब को, इनके बच्चों को और बाकी सब पर अपना करम फरमा मौला। आसिफ भाई के वालिद गिरामी हाफिज़ अब्दुल जलील साहब जो एक जय्यद आलम दीन है मौला, और हुजूर के नात गो शायर हैं, हुजूर की नात सनाखानी करते हैं मौला, उनका साया तदेर हमारे सरों पर कायम रख। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ातिमा, गर्दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा मान आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। मैं चूँकि गुफ्तगू समेटते हुए नहीं कर सका बात, एक तो हुक्म हुआ था कि पैगाम ये भी देना है कि इसमें अगले हफ्ते आप जब भी तशरीफ़ लाया करें तो एक आध दोस्त को साथ लेके आया करें। यानी ये बहुत खूबसूरत अमल है। मैंने शुरू में बात की कि हमारे वहाँ हमेशा आपका ज़िक्र होता है, तो ये कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि ये ज़ौक़ व शौक़ बरकरार रहे। आते हुए किसी दोस्त को, ये 1.5 घंटे की आपकी होती, 1 घंटे की सिर्फ, तो 1 घंटे के लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। तो ख़वातीन, हमारी बहनें, ख़ास तौर पे ख़वातीन को ज़रूर शरीक किया करें। हमारी बहनों और बेटियों के लिए मौक़े नहीं है आज के दौर में इन मसाइल को और इन चीज़ों को सीखने और सुनने के, तो इसका ज़रूर एहतमाम किया करें कि ख़वातीन बहनों और बेटियों को भी शरीक किया करें और ख़ुद भी साथ दोस्तों को लेके आया करें। और तहरीक मिनहाजुल कुरान के ये दोस्त जो मेहनत कर रहे हैं इनके साथ हर तरह का ताउन करें। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखें।
دوست ناگا میں تشریف